الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما هذا بشرا علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جو خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے آیا تھا خواب کی تعبیر بتا دی، تدبیر بتا دی اور ساتھ ساتھ میں تبشیر یعنی خوشخبری بھی دے دی۔ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، ائتونی بھی، انہیں تو رہا کرنا پڑے گا، رہائی کے انتظام میں لگ جاؤ۔ جب ان کے پاس قاصد پہنچا تو اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کی طرف واپس جاؤ، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور دریافت کرو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا۔ دیکھو ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ عورت نہیں کہا، عورتیں کہہ رہے ہیں، عورتوں کا کیا ہوا بعد میں چل کر بتاؤں گا اس سلسلے میں کیا ہے۔ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ یہ کہا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا۔ بے شک میرے پروردگار ان کے عمل سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور عورتوں کے سامنے یہ بات رکھی۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تم لوگوں نے جو یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس سلسلے میں تمہارا واقعہ کیا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا اللہ کی پناہ، ہم لوگوں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب سچی بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچے ہیں۔ یوسف نے پھر بعد میں چل کر یہ کہا یہ سب وضاحت اس لیے کرائی گئی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے بھی اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے نہیں دیتا۔ یہ ہوا آج کا ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام کی اب زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے جا رہا ہے، قید خانے کی زندگی اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ بادل جو گھیرائے ہوئے ہیں یہ چھٹیں گے اور بدلی جو ابھی چھائی ہوئی ہے یہ دور ہوگی، ان کو چیر کر سورج کی کرنیں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بادلوں سے رحمت کی بارش برسائے گا۔ اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی اب یہاں سے نکل کر بادشاہ کے تخت کی طرف جانے والے تھے اور پورے مصر کے بادشاہ بننے والے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ ہونے والا تھا۔ محمود
غزنوی نے اپنے غلام سے یہ کہلوایا کہ اس انگوٹھی پر ایک ایسی چیز لکھ دے کہ اگر میں اسے خوشحالی میں دیکھوں تو میرا تکبر دب جائے، میری اکڑ دب جائے، اور اگر میں اسے تنگ دستی میں دیکھوں، ناداری کی حالت میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، مجھے خوشی اور مسرت محسوس ہونے لگے۔ اس غلام نے اس انگوٹھی پہ یہ لکھوایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، This time will also pass، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کہ آدمی اگر تنگ دستی اور ناداری میں اس انگوٹھی کو دیکھتا ہے، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، بیچارہ مایوس ہے، تو اس کو پڑھ کر اسے خوشی اور مسرت محسوس ہوگی کہ یہ وقت بھی نکل جائے گا۔ وقت نکلتا ہے، یہ بھی نکلے گا۔ اور اگر اس کے پاس سب کچھ ہے اور تھوڑا سینہ پھول گیا ہے، تکبر کی حالت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اسے وہ پڑھ لے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، وہ اپنی حالت پر دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جاؤ، جا کر بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ دریافت کرے۔ اب اندازہ لگاؤ، 7 سال 8 سال کی مدت کو آدمی جیل خانے میں گزار رہا ہے، اور جب ہاسپٹل میں ایڈمیشن کے ٹائم پر ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اور جب ڈسمس کیا جاتا ہے اور ڈسچارج کیا جاتا ہے تب معاملہ اور کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آدمی کے ذہن میں اور دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے ڈسچارج کے ٹائم پر کہ چلو اس جیل خانے سے، اس ہاسپٹل سے ہمیں نجات ملی۔ جیل میں سے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آدمی کے دل کے اندر کیا ایموشنز ہیں اور کیا مسرت ہو رہی ہے، اس کے دل کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو صبر اور متانت سے کام لیا ہے، جو استقامت اور ٹھہراؤ سے کام لیا ہے، بالکل قوم اور سنجیدہ، بالکل شانت نیچر سے، انہوں نے کہا کہ جا کر پہلے بادشاہ سے کہو کہ میں ابھی نہیں نکلنے والا، پہلے ان عورتوں سے میرا ریکارڈ صاف کرواؤ، پہلے میرا ریکارڈ کلین کرو، میں بے قصور ہوں اور بے گناہ ہوں، یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس سلسلے میں کہا کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لعجبت الداعی، لو لبثت ما لبث یوسف فی السجن لعجبت الداعی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر مجھے اتنی دیر جیل کے اندر رکھا جاتا جتنا میرے بھائی یوسف کو رکھا گیا تھا تو میں اس وقت فوراً لبیک کہہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ایک طرف تواضع ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے لیے تعریف بھی کر رہے ہیں۔ دونوں طرف دونوں چیزیں، یوسف علیہ السلام کے لیے تعریف بھی ہو رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمبل نیچر ہے، یہ جھکاؤ والا نیچر ہے، ورنہ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، انگریزی کے اندر ایک بہت خوبصورت سی بات لکھی ہوئی تھی، Some people are only generous by monetary definition, not by spirit. بعض لوگ جو سخاوت دکھاتے ہیں وہ صرف ان کی سخاوت پیسوں کی حد تک محدود رہتی ہے، وہ بڑے سخی ہیں اور بڑے چیزیں لٹاتے ہیں، لیکن ان کی سخاوت فقط پیسوں کی حد تک محدود ہے۔ زبان سے کسی کی تعریف کرنے کو کہا جائے تو دل کے اندر تنگی محسوس کریں گے، ہرگز ان کی زبان سے کسی کی تعریف تمہیں سننے کو آئے گی ہی نہیں۔ لوگوں کی تعریف کرنا یعنی ان کی انتیڑیاں کٹ جاتی ہیں، تعریف نکلتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی صحیح موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے بعض مرتبہ تعریف بھی کرنی چاہیے، اس سے سامنے والے کی ہمت بڑھتی ہے، سامنے والے کے حوصلے بڑھتے ہیں، اور یہ بھی سخاوت کا ایک طریقہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی کسی خدمت پر مأمور ہیں، ان کے اپنے مقام پر اگر کوئی تہمت لگے یا لگے کا اندیشہ ہو، تہمت لگی ہو یا لگنے کا اندیشہ ہو، تو جلد سے جلد اس تہمت کو صاف کر لینا چاہیے، ریکارڈ کو کلین کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ قوم کے رہبر ہیں۔ اگر ان پر تہمت لگی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر لگائی ہوئی تہمت کو جلد سے جلد دور کریں، تاکہ لوگ اتباع کے اندر سہولت محسوس کر سکیں اور لوگوں کو اتباع کے اندر آسانیاں ہوں، کیونکہ رہنما جب کلیئر کالر ہوتا ہے نا، وائٹ کالر ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کی جلدی سنتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف کا یہ ادب بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے عمومی طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا،
خاص طور پر عزیز مصر کی عورت کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر خاص طور پر ذکر کرتے تو اس صورت میں اس کی اہانت اور رسوائی ہوتی. یعنی ایسے موقع پر بھی تہمت لگائی گئی، 7 سال جیل کے اندر اسی کی وجہ سے مجھے گزارنے پڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی صراحت کے ساتھ اس عورت کا تذکرہ نہیں کر رہے. یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام پر تو ظلم کیا گیا تھا اور ظالمہ کا نام لینے سے یوسف علیہ السلام نے پرہیز کیا. ہم پر تو ظلم ہوتا بھی نہیں ہے اور لوگوں کے پردے کھولتے پھرتے ہیں، لوگوں کے عیوب ظاہر کرتے پھرتے ہیں. یاد رکھو کہ وہ ستار ہے، لیکن اگر تم نے لوگوں کی اس طرح پردہ دری کی تو وہ بھی تمہارے عیوب کو کھولنے پر قادر ہے، وہ بھی اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کے سامنے تمہارے عیوب ظاہر کر دے. وہ پردہ رکھ رہا ہے تو تمہیں بھی لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. یہ نہیں کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور بری حرکت کرنا چاہی. نہیں، حالانکہ معاملہ اور اصل جرم کیا تھا ان کا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بد فعلی کرنے کا ان کا ارادہ تھا، بری حرکت کرنے کا ارادہ تھا. اس برائی کا تذکرہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ ان کے اس عیب پر بھی پردہ ڈال دیا اور یوں کہا کہ ان عورتوں کا معاملہ ذرا دریافت کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اللہ اکبر. پیغمبر کے اخلاق دیکھیے، پیغمبر کس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. کوئی ان کے اخلاق پر داغ نہیں لگا سکتا، ان کے اخلاق پر کسی قسم کا کوئی اسکار نہیں ہوتا، کوئی نشان نہیں ہوتا، بالکل بے داغ اور صاف اور پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں. انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے Today we are more concerned about our own reputation more than our character. Whereas reputation is nothing more than the perception of people, while character is actually who we are. یہ بہت ہی گہری چیز ہے. آج ہم اپنے ریپوٹیشن کی زیادہ فکر میں ہیں، اخلاق کو چھوڑے ہوئے ہیں. ریپوٹیشن ہمارا اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کی نگاہوں میں ہم اچھے ہونے چاہیے. ریپوٹیشن کے اندر کہا جاتا ہے ریپوٹیشن از نتھنگ مور دین دا پرسپشن آف دا پیپل. یعنی ریپوٹیشن کے اندر لوگ ایک خیال اور گمان بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کا یہ مقام ہوگا، اور کیریکٹر اور اخلاق کے اندر تمہاری حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ اخلاق میں آدمی ہے اصل میں کیسا. تو آج ہم ریپوٹیشن بنانے کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں لیکن اخلاق کی کسی کو فکر نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو کہ ریپوٹیشن will get you married while character will keep you married. ریپوٹیشن سے تمہاری شادی تو ہو جائے گی لیکن اخلاق سے شادی بنی رہے گی. ریپوٹیشن will get you a job but character will keep you employed. ریپوٹیشن سے جاب تو مل جائے گی لیکن اخلاق سے تم امپلائڈ باقی رہو گے. اس لیے زیادہ محنت اور فکر کس کی کرنی چاہیے؟ اخلاق بنانے کی. اپنے اخلاق بناؤ، ریپوٹیشن تو خود بخود بن جائے گی، اور ریپوٹیشن بنانے والا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی درست کر دے. فکر اصل میں یہ ہونی چاہیے. اور بالآخر ایک آخری بات کہہ کر آج کی بات کو ختم کر دیں. آج کے اس پورے سبق کے اندر 12واں پارہ پورا ہوا ہے اور مکمل ہوا ہے. آئندہ سے سورہ یوسف کی جو باقی کی تفسیر ہے وہ 13ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، وما ابرئ نفسی. لیکن یہاں تک ہمیں یہ سبق ملا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کہ it is better to have a clean heart with soiled clothes rather than a clean cloth with soiled heart. یہ بات بہتر ہے کہ تمہارا دل صاف ہو چاہے کپڑے گندے ہوں، اس کے مقابلے میں کہ کپڑے تو بڑے صاف ہے اور کلین ہے اور چوکھے ہیں لیکن دل تمہارا میلا اور گندا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل پر محنت کرنے والا بنائے، دلوں کو صاف رکھنے والا بنائے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ جتنے موڑ آئے، جتنے ٹرننگ پوائنٹس آئے اور جتنی بھلائیوں سے ان کو نوازا گیا، واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں. لیکن اس میں بہت بڑا دخل ان کے دل کے صاف ہونے کا ہے.
اور ان کے اخلاق کا ہے. اس لیے اخلاق کو درست کرو، دل کو صاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. آئندہ کی تفسیر انشاءاللہ کل. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قد خلقتنا بأمرك ثم أقمتنا في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك ثم قلت لنا استمسكوا ولكن كيف نستمسك إن لم تمسكنا بلطفك وكرمك يا قوي يا متين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو كريم رحيم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. پروردگار جو اندھیرے میں کیے وہ گناہ بھی معاف کر دے، جو دن کے اجالے میں کیے وہ گناہ بھی معاف کر دے. پروردگار تیری بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. اے اللہ تیرے بے شمار احسانات ہم پر ہیں. پروردگار ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. اے اللہ ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ ہماری دعائوں کی کوئی حیثیت نہیں. ہماری تلاوتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ ہمارے تمام تر اعمال بیکار ہیں پروردگار، لیکن جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں تیری توفیق سے ہوئے ہیں. پروردگار محض ان کو اپنے فضل سے تو قبول کر لے. پروردگار تو قبول کر لے تو ہمارا کام ہو جائے گا. اے اللہ یقیناً اس مجمع کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کی آمین تجھے پسند ہو، جس کے روزے تجھے پسند ہو. پروردگار تو نکتہ نواز ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نواز دیتا ہے. تیری رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. رحمت خداوندی بہانہ می جوید. اے اللہ ہم فقیروں کا کام ہو جائے گا، ہم غریبوں کا کام ہو جائے گا. پروردگار مغفرت کے پروانے پھیلا دے. اے اللہ مغفرت کے اعلان کر دے. اے اللہ تیرے فرشتوں نے یقیناً سب لکھا ہے. اے اللہ ہمارے تو گناہ اس حالت میں بھی نہیں چھوٹتے، اس مبارک مہینے بھی نہیں چھوٹتے. پروردگار تیرے فرشتوں نے سب نوٹ کیا ہے. تیری زمین گواہ ہے. اے اللہ آسمان گواہ ہے. پروردگار ہم نے بہت سارے گواہ ہمارے خلاف کھڑے کر دیے ہیں. خود ہمارے اعضاء گواہ ہیں. پروردگار جو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھا ہے، جو نہیں سننا چاہیے اس کو سنا ہے. پروردگار ہمارے خیالات گندے. اے اللہ ہماری نگاہیں گندی. پروردگار ہمارے خیالات گندے. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو نکتہ نواز ہے اور تو سخی ہے. تیرے سے بڑا سخی کوئی نہیں. پروردگار تو سخیوں کا سخی ہے. تجھے سخاوت پسند ہے. اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں کو تو آزاد کرے گا. اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں کو جہنم سے خلاصی ملے گی. پروردگار ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اندر دم نہیں ہے. پروردگار ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم قاصر ہیں. اے اللہ لیکن تو کامل ہے. اے اللہ تو نوازنے پر آتا ہے، تو بہت کچھ نواز دیتا ہے. پروردگار یقیناً تیری نوازش ہی سے آج تک کام چلتا آ رہا ہے. پروردگار تو ہم سب کو معاف کر دے، جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ تو سخیوں کا سخی ہے. اے اللہ تیرے سخاوت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پروردگار اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم جبریل امین کے بددعا کے مستحق ہو جائیں گے. پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی اس پر ہے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم بگڑوں ہو کا کام بنا دے. پروردگار تیرے نیک بندوں کے صدقے ہمارا کام بنا دے. ربنا جئناک تائبین فلا تردنا خائبین. اے اللہ
اللہ ہم سب کے سب مسئلوں کو حل کر دے، دنیا آخرت کے تمام مراحل آسان کر دے، یقیناً تو پار کرا دے یا اللہ تو ہمارا کام بن جائے گا، دنیا آخرت پار کرا دے، پروردگار پار کرا دے۔ رضی اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔